ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آج ہم تختی نمبر 6 حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بچوں، قلقلہ کا معنی ہے جنبش دینا یا حرکت پیدا کرنا۔ بچوں قلقلہ کا معنی ہے جنبش دینا یا حرکت پیدا کرنا، جنبش دینا یا حرکت پیدا کرنا۔ بتائیں بچوں قلقلہ کا کیا معنی ہے؟ پھر بتائیں، آپ بتائیں قلقلہ کا کیا معنی ہے؟ آپ بتائیں قلقلہ کا کیا معنی ہے؟ آپ بتائیں قلقلہ کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھنا بچوں، قلقلہ کا معنی ہے جنبش دینا یا حرکت پیدا کرنا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں بچوں، حروف قلقلہ 5 ہیں بچوں، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ بتائیں بچوں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پھر بتائیں، آپ بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ آپ بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ آپ بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یاد رکھنا بچوں حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، پڑھیں، قا، با، جیم، دال۔ بچوں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پڑھیں، پھر پڑھیں، آپ بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پڑھیں، قاف، آپ بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پڑھیں، آپ بتائیں حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ پڑھیں، قاف، شاباش بچوں، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قاف، قا، با، جیم، دال۔ دیکھو بچوں کی زبان میں قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو مخرج میں ایسے اچھالنا جیسے گیند کو زمین پر مارا جائے تو وہ اوپر کو اچھلتی ہے۔ دیکھو بچوں کی زبان میں قلقلہ کہتے ہیں آواز کو مخرج میں اس طرح اچھالنا جیسے گیند کو زمین پر مارا جائے تو وہ اوپر کو اچھلتی ہے۔ بتائیں بچوں کی زبان میں قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو مخرج میں ایسے اچھالنا
جیسے گیند کو زمین پر مارا جائے وہ اوپر کو اچھلتی ہے۔ بچوں کی زبان میں قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو مخرج میں ایسے اچھالنا، آواز کو مخرج میں ایسے اچھالنا جیسے گیند کو زمین پر مارا جائے وہ اوپر کو اچھلتی ہے۔ بتائیں بچوں کی زبان میں قلقلہ کیسے کہتے ہیں؟ آواز کو مخرج میں ایسے اچھالنا جیسے وہ اوپر کو اچھلتی ہے، یہ بچوں کی زبان میں قلقلہ کہتے ہیں۔ بچوں کی زبان میں قلقلہ کہتے ہیں۔ جس طرح گیند کو زمین پر مارا جائے تو وہ اوپر کو اچھلتی ہے، اسی طرح جب حروف قلقلہ ادا کریں گے تو ان کے مخرج میں آواز کو اچھالنا ہے، یعنی ہلانا ہے، جنبش دینی ہے، حرکت پیدا کرنی ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ اور یہ ہے کہ دیکھو بچوں، حروف قلقلہ پر قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف ساکن ہوں۔ دیکھو بچوں، حروف قلقلہ پر قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف ساکن ہوں۔ دیکھو بچوں، حروف قلقلہ پر قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف ساکن ہوں۔ بتائیں بچوں، حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ حروف ساکن ہوں۔ پھر بتائیں حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا؟ پھر بتائیں، آپ بتائیں حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا؟ آپ بتائیں حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا؟ آپ بتائیں حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا؟ جیسے اق، اق، اب، اج، اد، اق، اق، اب، اج، اد۔ جیسے اق، اق، اب، اج، اد۔ جیسے سب پڑھیں، جیسے پھر پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، شاباش، آپ پڑھیں، شاباش، آپ پڑھیں، شاباش بچوں۔ جب حروف قلقلہ پر قلقلہ تب ہوگا جب یہ حروف ساکن ہو۔ دیکھو قاف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو قاف پر کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح طا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، طا پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ۔ طا پر کیا ہو رہا ہے؟ با ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، با پر کیا ہو رہا ہے؟ جیم ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، جیم پر کیا ہو رہا ہے؟ دال ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، دال پر کیا ہو رہا ہے؟ حروف قلقلہ پر قلقلہ تب ہوتا ہے جب یہ حروف ساکن ہوں۔ بچوں، حروف قلقلہ پر قلقلہ تب ہوتا ہے جب یہ حروف ساکن ہوں، جیسے اق، اق، اب، اج، اد۔ اور ایک بات ضروری بات ہے، قاف پر قلقلہ واجب ہے۔ یہ قاف ہے، اس کے اوپر قلقلہ کرنا واجب ہے۔ واجب کہتے ہیں اگر واجب ادا نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ قاف پر قلقلہ واجب ہے، اور باقی جو ہیں طا، با، جیم، دال، اس پر قلقلہ جائز ہے، اس پر قلقلہ جائز ہے۔
قاف کے اوپر بچوں کیا ہے؟ قلقلہ، اور باقی حروف پر قلقلہ شاباش۔ دیکھو بچوں، حروف قلقلہ کی ادائیگی میں دو غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حروف قلقلہ کی ادائیگی میں دو غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دو غلطی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ نمبر ایک، یا تو قلقلہ نہیں ہوتا، یا تو قلقلہ نہیں ہوتا یا متحرک ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، قلقلہ نہیں ہوتا، نمبر دو، متحرک، وہی حروف قلقلہ کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک ہو جاتا ہے۔ جیسے پڑھیں اک، اک، قلقلہ ہوا ہے؟ ات، قلقلہ ہوا ہے؟ اب قلقلہ ہوا ہے؟ یہ غلطی ہے، اس غلطی سے بچنا ضروری ہے۔ حروف قلقلہ کی ادائیگی میں کتنی غلطیوں کا امکان ہوتا ہے؟ نمبر ایک، یا تو قلقلہ نہیں ہوتا یا متحرک، یا متحرک، جیسے اق، 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 قاف زبر، اقا، اقا، ابا، اس طرح غلطی۔ آخری جو حروف قلقلہ یہاں پر زبر ہو جاتی ہے یا زیر ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر پیش، یعنی متحرک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کی ادائیگیوں میں دو غلطیوں کا امکان ہوتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، یا تو قلقلہ نہیں ہوتا یا متحرک ہوتا ہے، لہذا اسے بچنا ضروری ہے۔ دیکھو بچوں، مشابہ قلقلہ دو حروف ہیں جو قلقلہ کے مشابہ ہیں، حروف قلقلہ کے مشابہ ہیں، جو ملتے جلتے ہیں حروف قلقلہ کے ساتھ۔ کتنے حروف ہیں؟ دو حروف ہیں، تا اور کاف۔ تا یہ کس کی جگہ پڑھتے ہیں؟ قا کی جگہ۔ اگر اس کو پڑھیں اط، یہ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ تا کے مشابہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کو پڑھیں اق، اق، یہ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ قاف کے مشابہ ہو جائے گا۔ تو لہذا دو غلطیاں ہیں جو مشابہ قلقلہ ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس میں غلطی دو کیا ہو جاتے ہیں؟ یا تو قلقلہ ہو جاتا ہے یا آخر میں ہاں پیدا ہو جاتی ہے، یا آخر میں ہاں، ات، اک، یا اکھ، اکھ، اس طرح غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ دوبارہ سمجھیں، مشابہ قلقلہ حروف کتنے ہیں؟ دو ہیں، تا اور کاف۔ تا کی ادائیگی کے وقت کیا مشابہ غلطی؟ قا کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں پر قلقلہ کریں، یہ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ قا کے مشابہ۔ اسی طرح کاف پر اگر قلقلہ کریں تو یہ کس کے مشابہ ہو جائے گا؟ قاف کے۔ ایک تو قلقلہ ہو جاتا ہے انہوں میں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کے آخر میں تا یا ہا پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ہاں، ہاں، ہاں پیدا ہو جائے۔ جیسے یہاں اگر قلقلہ کریں آپ، کیا پیدا ہو رہی ہے آخر میں؟ ہاں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح اکھ، اکھ، کیا پیدا ہو رہی ہے آخر میں؟ لہذا مشابہ قلقلہ سے بھی بچنا ضروری ہے۔ دیکھو بچوں، اس نقصان سے بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس نقصان یہ ہوتا ہے، یہ حرف عربی نہیں رہے گا بلکہ اجمی بن جائے گا۔ جس طرح اگر پڑھیں اس کو تا کو قلقلہ کریں تو یہ عربی حرف نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ اجمی، یعنی ات۔
سمجھ آئی؟ اسی طرح کاف، یہ عربی حرف ہے، لیکن اگر یہاں پر کلکلا کریں اس کاف کے اوپر، اس کو پڑھیں اکھ، یہ عربی نہیں رہے گا بلکہ اجمی بن جائے گا، لہذا اس نقصان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وما علینا